حدیث نمبر 23 40 نووی کی راوی حدیث جو ہے نا ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطہور شطر الایمان. ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی، الطہور شطر الایمان، وضو آدھا ایمان، وضو آدھا ایمان. یعنی کہ اگر آپ وضو کریں گے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان. پاکی صفائی جو نا انسان ہمیشہ پاک صاف ہے. یہ اخلاق ہے دین، اچھے کپڑے پہنے، انسان کا جسم بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، سب کچھ پاک ہو انسان. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، پاکی صفائی. یعنی کہ وضو کرنا یہ بھی پاکی حاصل کرنا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی کہ آپ وضو کرتے تو گویا کہ آپ کیا ہوتے؟ پاک ہوتے. وضو کرتے وقت آپ یہ فیل کرو اللہ مجھے محبت کرے گا کیونکہ میں کیا کرتا ہوں؟ پاکی حاصل کرتا ہوں. جب آپ غسل کرتے ہیں آپ یہ احساس کرو میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو اللہ مجھے محبت کرے. اللہ نے فرمایا کہ پاک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر آپ وضو کرتے ہو کہ سوچو میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو اللہ مجھے محبت کرے، تب چل کر اللہ آپ سے محبت کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، وضو جو ہے نا آدھا ایمان ہے. پھر اس کے بعد والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ ایک کلمہ پورا قیامت کی ترازو جو ہے نا بھر جائے گا نیکی سے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا الحمدللہ کو اٹھا کے ترازو میں رکھیں گے، پورے ترازو نیکی سے بھر جائے گا. ترازو جو معلوم ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 2 پلڑا ہوگا، جیسا کہ ہم آج توڑتے نا ٹماٹر پیاز، جو ترازو ہوگا اس کو ایک زبان بھی ہوگا، ترازو کی ایک زبان بھی ہوگا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. ترازو میں اللہ تعالیٰ کیا رکھیں گے؟ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمان زمین سے بھی بڑا ہے ترازو. یہ جو آسمان زمین ہے اس سے بڑا ہے ترازو. اس میں کیا چیز تولی جائے گی؟ 3 چیزیں تولی جائیں گی. ترازو میں 3 چیزیں تولی جائیں گی. یہ خود ہم لوگ، خود مجھے، خود آپ کو جو ہے نا ترازو میں رکھ کر تولیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کل کافر کو جو ہے نا ترازو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ تولیں گے. لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، مکھی کا جو پر ہے نا اتنا بھی وزن نہیں رہے گا کافر، کیونکہ کافر کے کوئی نیکی ہی نہیں ہے، ترازو میں کبھی وزن ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ترازو میں رکھ کے تولیں گے. جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے نا جہاڑ میں چڑھتے ہیں تو جہاڑ ہلنے لگتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہلتے ہیں. صحابہ دیکھ کے ہنستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ تم کیوں ہنستے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے پتلے ہیں کہ جہاڑ کے ساتھ وہ بھی ہلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کل قیامت کے دن ترازو میں احد جو پہاڑ ہے اس سے زیادہ وزنی ہوگا. احد پہاڑ جو 8-10 کلومیٹر پر ہے مدینے، اس سے زیادہ وزنی ہوگا. یعنی کہ ترازو میں خود اللہ تعالیٰ ہم کو تولے گا. ایک دوسرا عمل کو اللہ تعالیٰ تولے گا، جیسا کہ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ تولے گا. اگر آپ ایک مرتبہ الحمدللہ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا ترازو. تیسرا ہمارے نام اعمال، کل نام اعمال ہوگا جس میں جو ہے نا ہماری پوری نیکی برائی لکھی رہی گی. یہ پورا ایک پلڑے میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ. ہمارے نام اعمال کی کتاب کو اللہ تعالیٰ تولیں گے. ایک دوسرا خود اللہ تعالیٰ ہم کو تولیں گے. تیسرا اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، کہ نماز کو اللہ تعالیٰ پلڑے میں رکھ کر تولیں گے. الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھ کے تولیں گے. معلوم ہوا کہ ترازو جس کو ایک زبان بھی ہوگا وہ آسمان و زمین سے بڑا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ تولیں گے. اس وجہ سے اہل علم نے کہا ذکر میں سب سے افضل جو ذکر ہے الحمدللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے الحمدللہ. توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے افضل ذکر الحمدللہ. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ الحمدللہ، کتنا ثواب ملے گا؟ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا گیپ ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. لیکن جب انسان پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ فیل کر اللہ مجھے اتنا ثواب دیتا ہے. آسمان و زمین معلوم ہے کتنے آسمان، کہاں تک کہ آسمان ابر ہے، یعنی کہ پورے آسمان و زمین درمیان جتنا جگہ ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. یعنی کہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے آسمان و زمین پر نیکی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھیں گے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا، کتنے مرتبہ ہے؟
100 مرتبہ. فَيُكْتَبْ لَهُ 1000 حسنہ, اللہ ہمارے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھی, اور 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ ہم سے مٹا دی. بس آسان ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ یہاں سے گھر جاتے ہو پڑھ لے سکتے ہیں آپ آسان سے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے گی, 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے. بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ, اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ کتنی مرتبہ, 100 مرتبہ پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں, سمندر کے اتنے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے. سمندر کتنا بڑا ہے سمندر, ہم کو معلوم ہے صرف ایک سمندر, بہت زیادہ سمندر, پورے سمندر میں جتنے پانی ہے اگر اتنا بھی ہمارا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے. بس سبحان اللہ بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ بحمدہ ایک مرتبہ پڑھے گا, کتنی مرتبہ, ایک مرتبہ, غرست لہ النخلہ, جنت کو اس کے لیے درخت لگا دی جائے گی. اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں گے, آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا, گویا کہ آپ کہاں داخل ہوں گے, جنت میں داخل. اسی وجہ سے ذکر انسان ہمیشہ کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیان, لوگوں تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. بخاری کی آخری جو حدیث ہے, 2 کلمہ زبان پہ آسان ہے, کل قیامت کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. بولنے میں آسان ہے لیکن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ کون سا کلمہ ہے, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان جو ہے جتنا ہو سکے ان کلمات کا جو ہے پڑھتے رہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ والصلاۃ النور, نماز کیا ہے, نور. اصل نور کسے بولتے ہیں, رات میں جو روشنی نکلتی ہے چاند کی, اس کو بولتے ہیں کہ نور. چاند کی روشنی میں گرمی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے. اس طرح نماز پڑھے تو آپ کو سکون ملے گا. نماز نور ہے, گویا کہ نماز آپ کے لیے سکون دیتا ہے. ایک مرتبہ آپ سے بہت زیادہ ٹینشن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال تو نماز کی وجہ سے ہم کو سکون دو, نماز پڑھے تو آپ کو سکون ملے. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, نماز. بلکہ جب ہم لوگ دنیا میں ٹینشن ہوتے ہیں نا, کبھی بزنس کا ٹینشن, کبھی شوہر بیوی کا ٹینشن, کبھی دوسروں کا ٹینشن, آپ سے جب اس طرح ٹینشن ہوتا تو آپ سے کیا کرتے ہیں, اذا حزبه ام صلى ركعتين, جب آپ سے کو ٹینشن ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, کیونکہ نماز انسان کو سکون دیتا ہے. وہی فرمایا گیا کہ نماز جو ہے نا سکون کا ذریعہ ہے. پھر والصدقۃ برہان, یہ صدقہ جو ہے نا آپ کو جہنم سے بچائے گا. کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کرو, 1 روپے بھی صدقہ کرو, یہ بھی آپ کے لیے جہنم سے بچائے گا. 1 روپے, بتانے کا مقصد ہے کہ جتنا ہو سکے صدقہ کرو, 1 روپے بھی کرو, 1 لاکھ روپے بھی کرو, اپنی حیثیت کے مطابق, لیکن آپ کو جو ہے نا صدقہ جہنم سے بچائے. انسان ہمیشہ ہمیشہ صدقہ کرے, جیسا کہ پارہ نمبر 4 میں اللہ نے کہا نیک لوگ ہمیشہ صدقہ کرتے ہیں. نیک لوگ جو ہے نا جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تب بھی صدقہ کرتے ہیں, پیسہ ہے تب بھی صدقہ کرتے ہیں. یہ مہینہ آپ 1 لاکھ روپے کمائیں, 5,000 روپے صدقہ کرو, آئندہ مہینہ آپ 5,000 روپے کمائیں تب بھی آپ صدقہ کرو. یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ صدقہ کرنے والا کیا ہے, مومن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ضیاء, صبر جو ہے نا یہ روشنی ہے. یعنی کہ صبر کی 3 قسمیں, ایک گناہوں پر صبر کرنا, یعنی کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے, فلم دیکھنا چاہتا ہے, اسے چھوڑنے کے لیے صبر ہونا چاہیے, نہیں میں فلم نہیں دیکھوں, گناہ کو چھوڑنے کے لیے صبر, یہ بھی ثواب ملے گا. سگریٹ چھوڑنے نہیں ہوتا ہے, چھوڑتا ہے انسان, صبر, تکلیف ہوتا ہے نا, دل نہیں مانتا ہے, لیکن پھر بھی آپ چھوڑتے. گناہ کو چھوڑنے پر بھی جو ہے نا صبر ہے, اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. دوسرا نیکی کرنے کے لیے صبر, فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا ہے 2 رکعت, نہیں وہ دل نہیں مانتا ہے, پھر بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہی آپ کو کیا ملے, ثواب ملے. تراویح کھڑنے نہیں ہوتا پھر بھی آپ کھڑتے ہی صبر کر کے, اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اطاعت کرنے کے لیے, نیکی کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا صبر ہونا چاہیے. تہجد پڑھنے نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہی تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے, نیک کام کرنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. تیسری جو بات تقدیر پر صبر کر, یہ اہم چیز ہے. کسی کی وفات ہو گئی, انسان ٹینشن میں, صبر کر,
تقدیر پر صبر کرنا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اس کی ایک مثال عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، یعنی کہ مصیبت آئے تو انسان بولتا ہے کہ الحمدللہ، نہیں بولتے ہم لوگ، مصیبت کے وقت بھی الحمدللہ بولنا ایک مومن کی علامت۔ آپ کو مصیبت آئی بولے کہ الحمدللہ۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ شوگر، اس زمانے میں شوگر وغیرہ کے ذریعے سے نا ان کا پیر سڑ گیا تھا، ان کا آدھا پیر کاٹ دیا گیا، آدھا پاؤں ان کا کاٹ دیا گیا، کاٹنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہونے کے بعد اٹھتے پھر ڈاکٹر سے کہتے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے، آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا، آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ، انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھے ایک اور پیر دیا، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ایک اور پیر دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا لیکن آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور بھی بیٹا دیا ہے نا، الحمدللہ۔ مصیبت میں آپ اپنی نعمت کو یاد رکھو، مصیبت میں اللہ نے جو نعمت آپ کو دیا وہ یاد رکھو، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرو، اس پر انسان اللہ کی تعریف بیان۔ کوئی بیماری آپ کو آتا ہے تو الحمدللہ بولو، اللہ نے اور بھی صحت، نماز پڑھنے کی تو صلاحیت، پیسہ دیا اللہ نے، اولاد۔ مصیبت کے وقت نعمت کو یاد رکھے، الحمدللہ بولنا ایک مومن کی علامت۔ وہی حدیث میں فرمایا کہ والصبر بها۔ اس کے بعد والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن آپ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ قرآن سفارش کرے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ زید ہے، قرآن پڑھتا تھا تو اس کو جنت میں داخلہ دیا۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ قرآن سفارش کرے گا۔ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، قرآن پڑھیں گے اگر نہیں سمجھیں گے، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کل اللہ کے پاس۔ قرآن کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کریں گے، یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ کے پاس۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھے، اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، یعنی کہ صبح میں جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صبح میں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں اس میں دو قسم، ایک انسان نیکی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، آج میں حلال کماؤں گا، آج میں نیکی کے کام کروں گا، آج میں صدقہ کروں گا، حلال نیت سے کہاں نکلتا ہے؟ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوگا، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے صبح صبح، کس نیت سے؟ آج میں کسی کا مال ڈباؤں، کسی کو قرض لے کے نہیں دوں گا، آج میں حرام کماؤں گا، جھوٹ بولوں، وہ حلال ہوگا۔ اسی وجہ سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے صبح صبح، باہر فرشتے جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح شیطان بھی جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت نیک ہو، جب ہم گھر سے باہر نکلتی، کس نیت سے نکلتی؟ نیک کام کرنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، فرشتے اپنے جھنڈے کے پاس آپ کو لے لیتے۔ کوئی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے کس نیت سے؟ آج میں اس کو ڈباؤں گا، آج جو ہے نا میں حرام کماؤں گا، جھوٹ بولوں گا، شیطان اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے۔ اسی وجہ سے انسان جب گھر سے باہر نکلے، ہماری صبح کی شروعات جو ہے نا خیر پر ہو۔ اس کے لیے جو مشہور جو دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صبح صبح فجر نماز کے بعد آپ سب یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ مجھے صحیح علم دے دے، دوسرا حلال رزق دے دے، مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے جو میرا عمل قبول ہو جائے۔ یہ دن کی شروعات ہم دعا سے کریں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح دین سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔